بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس سے پہلے مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اور اس نے تم کو تصویریں بدلوانے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے سوال کیا، وہ اس بات میں سارا ہلا کر رہ گیا۔ میں نے پھر پوچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دونوں آدمی بخشل کی نہیں حاجی دل مراد کی پناہ میں ہیں؟ نہیں، حاجی 3 ہفتے سے دبئی گیا ہوا ہے۔ یہ کام بخشل نے خود پکڑا ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ شاہ بیلہ میں حاجی دل مراد کے گھر پر رہتا ہے۔ اب ٹھکانہ بدل لیا ہو تو مجھے نہیں معلوم۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں رک رک کر اور ہانپتے ہوئے میرے سوالوں کے جوابات دے رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ میرا وہ سوال کمزور لیکن فطری تھا۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے بے بسی سے کہا۔ بخشل نے بس اتنا بتایا تھا کہ وہ بڑی اسامی ہے۔ اس نے حاجی کی واپسی تک انہیں پناہ دی تھی۔ حاجی کے آنے پر وہ چلے جائیں گے یا اس سے ملیں گے۔ بات میں سے بات نکلتی جا رہی تھی۔ مجھے اطمینان تھا کہ وہاں سے چند قدم دور جانے کے بعد ویرا اور غفور بھٹی کے مذاکرات کی آوازیں میرے کانوں میں نہیں آئی تھی، جبکہ تینوں ملاح بالکل آخری سرے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری باتیں نہیں سن سکتے تھے۔ شاباش، بخشل انہیں حاجی سے ملوائے گا۔ وہ حاجی کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ اس نے لمبی رقم کے آسرے میں ان دونوں کو حاجی کی واپسی تک روکا ہے۔ آگے کا فیصلہ حاجی خود کرے گا۔ اس نے تمہیں یہ باتیں کب بتائی تھی؟ وہ تمہارے برابر کا آدمی نہیں ہے تو تم اسے راجن اور وکرم کے بارے میں کیوں بتانے گئے تھے؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ میں کہیں نہیں گیا تھا، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ بخشل بتو کی رقم کا حساب کتاب جمع کرنے کے لیے ہفتے میں 3 دن میرے پاس آتا ہے۔ اسی وقت اس بارے میں بات ہوئی تھی۔ تم نے اسے وہ کہانی سنائی تھی یا اس نے تم سے پوچھ گچھ کی تھی؟ وہ ان دونوں سے معاملہ طے کرنے کے بعد بہت خوش تھا۔ اس نے قدرے توقف کے بعد بتایا۔ اس نے شیخی میں آ کر خود ہی بات چھیڑ دی تھی۔ بمبئی سے آنے والوں کے ذکر پر میرے کان کھڑے ہوئے اور میں نے اسے بتایا کہ نیوی والے ان دونوں کی تلاش میں ہیں۔ یوں یہ چکر چل پڑا۔ بخشل کو معلوم ہے کہ وہ دونوں کون ہیں؟ میں نے اپنے ذہن میں کڑیاں یکجا کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے زرد چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھ کر وہ بیرا گرائی۔ جھوٹ بولے تو تمہارا حشر خراب کر دیا جائے گا۔ ہم اپنی ہر دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ تم نے دیکھ ہی لیا ہے۔ وہ اس کے اصل نام لے رہا تھا۔ غفور بھٹی نے پھنسی آواز میں کہا۔ اسے معلوم ہے کہ وہ بھارت سے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ انہیں نیلور پر ساگا خود لینے آیا تھا۔ بات ٹالنے کی کوشش مت کرو، میں نے درست لہجے میں کہا۔ وہ صرف بھارتی نہیں بلکہ راہ کے ایجنٹ ہیں۔ وہ بخشل سے خاص مقصد کے تحت ملے ہوں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ راہ کے آدمی ہیں۔ میرے الزام پر اس کا چہرہ تاریک پڑ گیا اور اس نے میرا فکرہ پورا ہوتے ہی بلبلا کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بخشل کو بھی شاید یہ معلوم نہیں ہوگا ورنہ وہ انہیں پناہ نہ دیتا۔ وہ دل مراد تک پہنچنے کی کوشش میں بخشل سے ٹکرائے تھے۔ وہ اپنا اصل کام صرف حاجی کو ہی بتائیں گے۔ اس کے اضطراری رد عمل سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ وہ لوگ دولت کے پیچھے بھاگنے والے مجرم تھے اور پیسے کی خاطر ہر کام کر گزرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ یہ بات قابل فہم تھی کہ بخشل نے ان دونوں کی طرف سے کسی بڑی رقم کی پیشکش ہونے پر سودا خراب ہونے کے ڈر سے ان پر زیادہ جرا نہ کی ہو، لیکن میرے نزدیک اس کی یہ چشم پوشی قابل معافی نہیں تھی۔ پاکستان کی سرزمین پر چوروں کی طرح قدم رکھنے والے 2 بے سر و سامان بھارتی اگر حاجی دل مراد جیسے کسی پیشہ ور مجرم تک رسائی کے خواہاں تھے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسے بھاری معاوضے کی پیشکش کرنے پر آمادہ تھے، تو کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ مذموم عزائم لے کر وہاں آئے تھے اور انہیں ملک دشمن قوتوں کی بھرپور پشت پناہی حاصل تھی۔ ان میں راہ کا نام سر فہرست تھا۔ عین ممکن تھا کہ بخشل نے بھی اس حقیقت کا ادراک کر لیا ہو مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ وہ حاجی دل مراد کا قابل اعتماد آدمی تھا اور یہ بات جانتا تھا کہ اس کا مالک رقم کمانے کے لالچ میں ہر اچھائی اور برائی کو نظر انداز کر کے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا تھا۔ راجن اور وکرم کو بمبئی کے کسی ویران ساحل سے کراچی کے ساحل تک پہنچانے کا فرض غفور بھٹی نے سر انجام دیا تھا اور انہیں پناہ دینے والے حاجی دل مراد کا آدمی تھا۔ بظاہر انہوں نے ایک دوسرے سے الگ رہ کر وہ کام کیے تھے مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان اقدامات کے ذریعے وہ در حقیقت اپنے مقدر کا فیصلہ خود کر چکے تھے۔ بخشل نے ان کا کام معلوم کیے بغیر انہیں پناہ دے دی ہوگی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔
میں نے چند لمحوں کے سکوت کے بعد ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، یہ ابھی بھی کوئی بات چھپا رہا ہے؟ ویرا بے پرواہی سے بولی، بخشل ہاتھ آئے گا تو باقی باتیں خود بخود کھلتی چلی جائیں گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب بخشل کا نام ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ میں نے ہر بات بتا دی ہے۔ وہ ہماری گفتگو میں دخل دیتے ہوئے بولا، انہوں نے اپنے کام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہ کہا تھا کہ وہ راس المیڈا سے ملنے کے لیے آئے تھے، اس کی موت کی وجہ سے بالکل بے یارو مددگار ہو گئے ہیں اور اسی لیے حاجی سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کی زبان سے راس المیڈا کا بگڑا ہوا نام سن کر ہم دونوں چونک پڑے۔ وہ اہم ترین نقطہ تھا۔ راجن اور وکرم نے اپنے اس بیان میں اپنے عزائم کا اعتراف کر لیا تھا۔ راس المیڈا خود جہنم واصل ہو چکا تھا، لیکن اس کے جگائے ہوئے فتنے بدستور سرگرم عمل تھے۔ غالباً وہ آخری بات تھی جو ہمارے لیے اہم تھی۔ اس کے سوا غفور بھٹی کے سینے میں کوئی ایسی بات پوشیدہ نہیں رہی تھی جس کے لیے اسے زندہ رکھا جاتا۔ اسے راز المیڈا اور اس کی موت کے بارے میں وہی کچھ معلوم تھا جو اخبارات میں چھپ چکا تھا۔ وہ تفصیلات چشم کشا اور قابل نفرت تھی۔ ان میں اس صہیونی دہشت گرد اور نسل پرست کے اصل چہرے کی نقاب کشائی کرتے ہوئے اس کے ہمدردوں کی ہر اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا تھا جو وہ اسے راڈنی آرک ثابت کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ میری اور ویرا کی نگاہیں چار ہوئیں۔ ہم دونوں ایک ہی فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ ویرا بڑھ کر وہ بندشیں کھولنے لگی جن کے ذریعے غفور بھٹی کے بے دست و پا وجود کو چرخی سے لپٹی ہوئی رسی سے باندھا گیا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے بوٹ کے عرشے پر پڑا اپنی آزادی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم نے اسے بوٹ کے ملاحوں کی حمایت سے محروم کرنے کے لیے باکر کا مفروضہ نام دے دیا تھا، لیکن حقیقت اپنی جگہ پر اٹل تھی۔ اگر ملاحوں کی موجودگی میں اس کی قسمت کا آخری فیصلہ صادر کیا جاتا تو عین ممکن تھا کہ موت کو سامنے دیکھ کر وہ اتنی شدت کے ساتھ اپنی اصلیت کا اظہار کرتا کہ ان آخری لمحات پر ملاحوں کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی کی کوئی رمق پیدا ہو جاتی۔ وہ یک طرفہ کھیل کچھ بے کیف ہو جاتا۔ اس خدشے کی وجہ سے میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ویرا کو اپنا اندیا دے دیا تھا جس پر اس کا رد عمل حوصلہ افزا تھا۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا غور سے ویرا کی کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ بندشیں کھولتے ہوئے اس نے ایک بار غفور بھٹی کو سہارا دے کر عرشے پر بٹھا دیا۔ وہ ہر طرف سے اس بری طرح جکڑا ہوا تھا کہ اٹھتے ہوئے اسے سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دکھ اور تکلیف کا وہ احساس اس کے لیے ایک لمحاتی مسئلہ ثابت ہوا۔ اسے بٹھاتے ہی ویرا نے قدرے پیچھے سرک کر قدموں پر اپنی پوزیشن درست کی، پھر اپنی داہنی ہتھیلی کھڑی کر کے پیچھے سے پوری قوت سے غفور بھٹی کی گردن پر ضرب لگائی۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ غفور بھٹی کے دانے سے ایک مختصر اور ادھوری سی کرا نکلی اور وہ تبرا کر عرشے پر ایک طرف ڈھیر ہو گیا۔ ویرا کی ہتھیلی کی بھرپور ضرب سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں احمد کو پکارا۔ اس نے ملاحوں کے مخصوص انداز میں دور ہی سے میری آواز کا جواب دیا اور پھر وہ تینوں ہی تقریباً دوڑتے ہوئے وہاں آ پہنچے۔ ان کے تمتماتے ہوئے چہروں اور آنکھوں کی چمکتی ہوئی پتلیوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میری دی ہوئی بوتل خالی ہو کر پانی کی تہہ میں جا چکی تھی۔ یہ اس طرح کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیا مر گیا؟ غفور بھٹی کے بے حس و حرکت بدن پر نظر پڑتے ہی شیدا نے بے ساختہ سوال کیا، کیونکہ غفور بھٹی غیر فطری انداز میں مڑا توڑا ہوا تھا۔ ہاں، یہ مر چکا ہے، ویرا نے سپاٹ آواز میں کہا۔ اس کی روح جہنم کے دروازے پر دستک دے رہی ہوگی۔ سمندر کی بھوکی مچھلیاں اس کے بدن کی منتظر ہیں، اسے پانی میں پھینک دو۔ اکبر نے اپنی دونوں بازوؤں کی مچھلیوں کو ہاتھ باندھ کر ہتھیلیوں سے تھپ تھپایا اور پھر ایک ہی جھٹکے میں غفور بھٹی کے وجود کو گیلے عرشے سے گھسیٹ کر کنارے پر چھوڑ دیا۔ وہ اپنے پیروں میں بندھے ہوئے پمپ سمیت ایک پرشور چھپاکے سے سمندر کی جاگ اڑاتی موجوں میں جا گرا اور پھر سمندر کی اتھاہ گہرائیوں نے سمندر کے بادشاہ کو نگل لیا۔ اسے جن پانیوں پر اپنی حکمرانی کا ناز تھا، آخر کار وہی پانی اس کا مدفن بنا تھا۔ اب کیا حکم ہے سر؟ اکبر نے سعادت مندی سے پوچھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے انسان کے بجائے مینڈک کے کسی بچے کو خشک عرشے سے دوبارہ پانی میں پہنچایا ہو۔ واپسی کی تیاری کرو۔ اب میں نے بولنا شروع کیا تھا کہ ویرا نے میری بات کاٹ دی۔ یہ ظلم ہے، وہ ملامت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ باکر سے چھٹکارا ملنے کی خوشی میں یہ تینوں انعام کے مستحق ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ہستی ٹھیک کہہ رہی ہیں سر، شیدا نے جلدی سے کہا۔ پینے کا اصل مزہ تو اب آئے گا۔ میں نے ویرا کو گھورا تو اس کی آنکھوں میں شوخی ڈیرے ڈال رہی تھی۔ غفور بھٹی کی موت نے اکبر کی طرح اس پر بھی کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ غفور بھٹی کی گردن توڑنے کے بعد اس نے شاید اسے یکسر فراموش کر دیا تھا اور اس وقت صرف آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہاں، پھر تم تینوں نیچے جا کر اپنا شوق پورا کرو، ہم عرشے پر ٹھنڈی ہوا کھائیں گے۔ میں
میں نے ان سے کہا مگر سر، اکبر نے تذبذب کے ساتھ کہا دیکھ بھال کے ہم میں سے کسی ایک کو اوپر رکنا پڑے گا، اوپر کی دیکھ بھال ہم کر لیں گے۔ ویرا نے میری تائید میں کہا ضرورت ہوئی تو تمہیں آواز دے لیں گے۔ کھلا سمندر بہت ظالم ہوتا ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ موجوں کے اچکولوں میں کشتی ایک جگہ ٹھہری ہوئی معلوم ہوتی ہے، لیکن سمندر کی لہریں اسے چپکے چپکے بہت دور لے جاتی ہیں۔ ہم لوگ لہروں کی اٹھان سے سمجھ لیتے ہیں کہ کدھر میدان صاف ہے اور کہاں پانی کے نیچے موت کی چٹانیں اپنے شکار کا انتظار کر رہی ہیں۔ تمہاری آنکھیں ان خطروں کو نہیں دیکھ سکے گی، آگے تمہاری مرضی ہے۔ اکبر کی وہ منظر کشی خاصی دہشت ناک تھی۔ میں نے فوراً یہ ہتھیار ڈال دی اور کہا جاؤ نیچے سے اپنی بوتل لے آؤ، ہم تھوڑی دیر تک ہوا خوری کے بعد نیچے جائیں گے، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ ویرا نے چٹکی بجا کر کہا اور احمد کے پیچھے زینوں کی طرف چل دی۔ یہ میم صاحب بڑی جیدار ہے سر۔ ان دونوں کے دور نکل جانے کے بعد اکبر نے مترفانہ لہجے میں کہا تم نے اس میں جیداری کی کون سی بات دیکھ لی؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ سر، باکر خانی کا حال دیکھ کر تو اپنی ویسی عورتیں غش کھا جاتی یا ابکائیاں شروع کر دیتی، اس نے کہا، مگر میم صاحب تو اس کے مرنے پر بھی نہیں گھبرائی تھی۔ وہ میم نہیں، دیسی عورت ہے، اس کے رنگ و روپ سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں۔ تم نے سنا نہیں کہ وہ اردو کس فراٹے سے بولتی ہے؟ یہ ضرور ہے کہ وہ تھوڑی سی دلیر ہے، اردو نہ بولے تو دیکھنے میں بالکل میم لگتی ہے۔ اکبر کا لہجہ رشک آمیز ہو گیا۔ وہ ویرا کے بارے میں مزید باتیں کرنے کا خواہاں تھا، لیکن میں نے اس کی مزید حوصلہ افزائی نہیں کی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ ربانی میں کوئی ناشائستہ بات کہہ گیا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اسی وقت احمد نیچے سے وائٹ ہاؤس کی بوتل لے آیا۔ ان تینوں نے غالباً خفیہ طور پر عرشے کے اگلے حصے پر ہی اپنی بزم آرائی کا کوئی بندوبست کیا ہوا تھا۔ وہ تینوں میرا شکریہ ادا کرتے اور بوتل کو باری باری چومنے کے بعد اسی طرف چل دیے۔ میں نے بھی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر سگریٹ سلگا لی۔ چند منٹ بعد ویرا زینوں پر نمودار ہوئی تو اس کے دونوں ہاتھوں میں ارغوانی سیال کے گلاس موجود تھے اور وہ سنبھل کر پیش قدمی کر رہی تھی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تیزی سے کہا۔ تم نیچے جانے کے بعد بھی یہ شوق پورا کر سکتی تھی۔ وہ تینوں اسے سمندر میں ڈال کر پوری بوتل کے حقدار ہو سکتے ہیں تو کیا میں اس کی گردن توڑنے کے بعد بھی ایک گلاس کی مستحق نہیں ہو سکتی؟ میرے قریب آ کر اس نے اپنے داہنے ہاتھ میں تھاما ہوا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ لے لو، خون میں گرمی آئے گی تو ہوا خوری کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ میں یاد رکھنا کہ تم نے کوئی گڑبڑ کی تو میں تمہیں سمندر میں پھینک دوں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر کہا اس وقت کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ احتجاجیہ انداز میں دھیرے سے ہنس کر بولی اب کیا تماشا رہوگا؟ میں تو مدت سے ایک تماشا ہی بنی ہوئی ہوں۔ درد محرومی اور تنہائی کے سمندر میں دھکیل کر اب تم مجھ سے ہر حق چھین لینا چاہتے ہو۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ یک بیک سنجیدہ ہونے لگی تھی۔ مجھے ابتدائی سے یہ اندیشہ تھا کہ سمندر کی خوابناک گونج میں غفور پٹی سے نمٹنے کے بعد فرصت کے چند لمحات بھی میسر آ گئے تو ویرا بھٹکنے لگے گی اور وہ آثار نمودار ہو چلے تھے۔ وہ بہت زیادہ پینے سے پہلے ہی ذہنی خمار میں مبتلا ہوتی نظر آ رہی تھی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا وہ تینوں بظاہر حالات سے بے نیاز نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر میں ان کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ چھپ کر ہمیں دیکھ رہے ہوں۔ یہ مذاکرات ہم کراچی لوٹ کر بھی کر سکتے ہیں۔ تم ان فرضی باتوں سے ان پر میرا اعتبار مجروح نہ کرو، نہیں کر سکتے۔ اس نے میرے قریب سرک کر کہا جن لوگوں نے ایک جیتے جاگتے آدمی کے قتل سے لا تعلقی اختیار کیے رکھی وہ ان معمولی باتوں میں تجسس کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ وہ اس پر آسائش موٹر بوٹ کے ملاح ہیں۔ انہوں نے مردوں کے ساتھ سمندر کی سیر پر آئی ہوئی نہ جانے کتنی لڑکیوں کی مہمانداری کی ہوگی۔ اس وقت انہیں شراب کے سوا دنیا کی کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تم کیا چاہ رہی ہو؟ میں نے اس کے وجود کے غضب سے بچتے ہوئے پوچھا۔ اپنے دل سے پوچھ لو، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ چند ثانیوں تک وہ یوں ہی بے حجابی سے میری آنکھوں میں جھانکتی رہی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی یہاں سکون ہے، تنہائی ہے اور ہم دونوں کو فرصت بھی میسر ہے۔ میں آج تم سے اپنے دل کی کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ایسی باتیں تم کئی بار کر چکی ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں اس نے
میری بات مکمل ہونے سے پہلے فکرہ اچک لیا اور بولی، اس وقت اپنی کسی مجبوری کا حوالہ نہ دینا، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آج رات ساحل پر نہ پہنچ سکے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا دماغ اپنی جگہ سے کچھ کھسک گیا ہے۔ میں نے خفگی دکھائی۔ وہ اپنی کمر کو دل فریب انداز میں لچکاتی ہوئی چند قدم دور گئی، پھر اپنے گلاس سے ایک گھونٹ لے کر بولی، تم جو چاہو سمجھتے رہو، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ اس وقت بیم گن میرے پاس ہے۔ میں اپنی انگلی کی ذرا سی جنبش سے اس بوٹ کے پیندے میں اتنا بڑا سوراخ کر سکتی ہوں کہ یہ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے گرداب میں پھنس کر تیزی سے غرقاب ہو سکتی ہے۔ میں نے بکھلا کر اپنی جیبیں ٹٹولی اور پھر ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ پستول اور بھرے ہوئے فاضل میگزین میری جیبوں میں موجود تھے، لیکن بیم گن میری تحویل میں نہیں تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے قدرے برہمی سے پوچھا۔ اب مجھ پر یہ حربے بھی آزماؤ گی؟ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا، مسکرائی اور پھر بولی، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، تمہاری ایسی کی تیسی ہوتا ہے۔ مجھے واقعی غصہ آ گیا۔ ہم بیم گن مجھے واپس دے دو۔ نہیں، اس نے پھرتی سے بیم گن نکال کر اپنی کنپٹی پر رکھ لی۔ اس وقت میرے ساتھ زبردستی نہ کرنا۔ اگر میرے ساتھ مرنے کا تصور تمہارے لیے تکلیف دہ ہو تو تمہاری خوشی کے لیے بوٹ کے پیندے کو بھول کر اپنی کنپٹی میں سوراخ کر لوں گی، ورنہ شرافت سے مجھے کچھ وقت دے دو۔ میرے قدم فرش پر گڑ کر رہ گئے۔ میں نے اضطراری انداز میں اپنے گلاس سے ایک لمبا گھونٹ لیا اور تلخی سے کہا، شرافت سے؟ تم اپنی اس ننگی بلیک میلنگ کو شرافت کہہ رہی ہو؟ تم مجھے کچھ بھی کہہ لو، میں برا نہیں مانوں گی۔ وہ اپنی کنپٹی سے بھیم گن ہٹائے بغیر بولی، سچے دل سے بتا دو کہ تم کیا چاہتے ہو، مجھ سے ہمیشہ کے لیے نجات یا میرے ساتھ فرصت یا فراغت کی چند خوشگوار گھڑیاں؟ ویرا کی اس حرکت پر میں اندر ہی اندر بال کھا رہا تھا۔ مجھے اس کی دیوانگی اور انتہا پسندی کا یقین نہ ہوتا تو میں جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے بیم گن چھین لیتا، اس کے رخساروں پر دو زوردار تھپڑ رسید کرتا اور اسے ندامت کے آنسو بہانے پر مجبور کر دیتا۔ اگر میں کچھ بھی نہیں کر سکا، اس کی آنکھوں سے لذت اور فتح مندی کا نشہ جھلک رہا تھا۔ وہ میرے جواب کی منتظر تھی۔ آخر مجھے اندرونی ہیجان کے تحت بولنا ہی پڑا، بیم گن نیچے کرو، تم واقعی خطرناک عورت ہو۔ یہ چل گئی تو تم کو اپنے مذاق پر پچھتانے کا موقع بھی نہیں مل سکے گا۔ یہ مذاق نہیں ہے، شاید میں اپنی زندگی میں کبھی اتنی سنجیدہ نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہوں۔ شاید یہ تمہارے قیدی کی موت کا اثر ہے۔ زندگی اور موت میں ایک پل سے بھی کم وقت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ آدمی ہوتا ہے اور پھر اگلے ہی لمحے وہ نہیں ہوتا ہے، اور اتنی ذرا سی مدت میں وہ دوسروں کو کیسے کیسے آزار میں مبتلا کرتا ہے، ان کی دل آزاریاں کرتا ہے، کسی کو خوشی کے دو بول دینے میں بھی حد سے زیادہ کنجوسی کرتا ہے۔ گن پوائنٹ پر فلسفہ بگاڑنے کی کوشش مت کرو، بیم گن جیب میں رکھو، ہم اسی آخری سرے کی طرف چلتے ہیں جہاں باکر نے اپنا آخری وقت گزارا تھا۔ میں نے نرم اور مصالحانہ لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم مرد ہو، اپنے الفاظ پر قائم رہو گے۔ ویرا نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بیم گن اپنی کنپٹی سے ہٹا کر جینز میں اڑس لی۔ ویرا کے ذہن کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن میرے لیے گزرے ہوئے لمحات انتہائی غیر متوقع اور اعصاب شکن ثابت ہوئے تھے۔ میں نے اپنا گلاس ہونٹوں سے لگایا ہی تھا کہ ویرا نے بھی میری تقلید کی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس وقت وہ بھی نارمل نہیں تھی، اس کے اعصاب کشیدہ ہو چکے تھے۔ تم اپنی دل کی کن کن باتوں کے اظہار کے لیے اتنی مضطرب ہو؟ میں نے اس کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے پوچھا۔ انجان مت بنو، اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، تم میری خلش کو اچھی طرح سمجھتے ہو، اس بارے میں اتنی پوری یقین ہو تو مزید کچھ کہنے سننے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ میں نے اس کے ہمراہ بوٹ کے عقبی حصے کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، بعض باتیں 1000 بار بھی کی جائیں تو دل نہیں بھرتا۔ اب تو مجھے تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس موقع کی تلاش میں تم میرے ساتھ اس مہم پر آئی ہو۔ آتے ہوئے میرا ذہن صاف تھا، لیکن اب میرے دل میں غبار بھرا ہوا ہے۔ میں عرشے پر لگی ہوئی چرخی کے سہارے نیچے بیٹھ گیا اور ٹانگیں پھیلا کر اپنے گلاس سے مزید ایک گھونٹ لینے کے بعد بولا، تمہارے دل میں کس کے خلاف غبار بھرا ہوا ہے؟ مجھے غلط مت سمجھو۔ وہ میرے برابر بیٹھ کر ملتجیانہ لہجے میں بولی، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن میں کہاں جاؤں؟ میرے سامنے کوئی منزل نہیں ہے۔ تم ایک سراب بن کر سامنے آئے اور مجھے میرے برے بھلے راستے سے بھگا کر یوں غائب ہو گئے۔ اب میں وہ نہیں ہوں جو ہوا کرتی تھی، اور وہ بن نہیں سکتی جس کی آرزو میرے دل کے نہا خانوں میں پروان چڑھنے لگی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ میرے بدن سے جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ حرکت غیر ارادی رہی ہو، مگر میرے لیے ویرا کے مہکتے ہوئے تر و تازہ وجود کا قرب ایک کڑا امتحان تھا۔ میں دور ہٹ کر اس کے جذبات کو مجروح کر سکتا تھا اور نہ ہی زیادہ دیر تک اس سلگتی ہوئی آگ میں
تپ سکتا تھا۔ میں نے کبھی تمہیں فریب دے کر لبھانے کی کوشش نہیں کی، میں نے اپنی صفائی پیش کی۔ میں کب تم پر الزام لگا رہی ہوں؟ غلطی میری ہے، میں اپنی لگائی ہوئی آگ میں دھیرے دھیرے خود ہی سلگ رہی ہوں۔ تم اور کچھ کرو یا نہ کرو، میرے ساتھ ذرا سی ہمدردی تو کر سکتے ہو۔ مجھے تم سے ہمدردی ہی نہیں، اپنائیت بھری محبت بھی ہے، میں نے پورے خلوص سے کہا۔ میری زبان سے وہ الفاظ سنتے ہی ویرا نے بے اختیار جھک کر میری ہتھیلی کی پشت چوم لی اور پھر میری ٹانگ پر اپنا سر رکھ کر پرسکون انداز میں وہیں عرشے پر دراز ہو گئی۔ تقریباً میری گود میں سر رکھ کر لیٹنے کے بعد اس نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے سر کے ملائم اور ریشمی بالوں میں رکھ لیا۔ ویرا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کمزور آواز میں احتجاج کیا، ساتھ ہی ساتھ میری انگلیاں بھی غیر ارادی طور پر اس کے بالوں میں چلنے لگیں۔ بالوں کی نرم نرم گدگدی نے میری انگلیوں کو زبردست تحریک دی تھی۔ میری کسی بات پر اعتراض نہ کرو، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہی، کسی کا برا نہیں چاہ رہی، بس تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے دو۔ اوہ خدا، کس قدر سکون مل رہا ہے میری رگ رگ میں، اس وقت راحت سی دوڑ رہی ہے۔ ذرا انگلیاں بالوں میں جما کر پھیرو۔ ویرا نے اس وقت تک ایک بار بھی غزالہ کا نام نہیں لیا تھا، لیکن وہ اشاروں کنایوں میں اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی آخری فکروں کا رخ بھی غزالہ کی طرف تھا۔ میری ذہن میں یک لگتی غزالہ کا معصوم اور سوالیہ چہرہ مجسم ہو گیا۔ ایک مجرمانہ احساس کے ساتھ میں بے اختیار جھرجھری لے کر رہ گیا۔ وہ جھرجھری اتنی شدید تھی کہ ویرا نے بکھلا کر میری گود سے اپنا سر اٹھایا اور سیدھی ہو کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، تم ایک دم ہی کیوں کانپ اٹھے؟ اس نے حیرت اور تعجب سے پوچھا۔ تم مجھے باتیں کرنے کے لیے اس گوشہ عافیت میں لائی تھی، میں نے اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ملائم آواز میں کہا۔ تم اپنے وعدے سے تجاوز کر رہی ہو۔ ہم مدتوں ایک دوسرے کے ساتھ جسم و جان کے رشتوں میں بندھے رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوب پہچانتے ہیں۔ تم اس پرانی راک کو کرید کر جو چنگاریاں اڑا رہی ہو وہ ہم دونوں کے دامن کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ لے میں نے اپنی ساری عمر آگ اور چنگاریوں سے کھیلتے گزاری ہے۔ پہلے میں آگ لگا کر دوسروں کے دامن راکھ کیا کرتی تھی، اب تمہاری سلگائی ہوئی آگ دن بدن میرے وجود کو خاکستر کرتی جا رہی ہے۔ میں تمہیں بلانے کی جتنی کوشش کرتی ہوں، تم اتنی ہی شدت سے میرے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگتے ہو اور سوچتے سوچتے میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی ہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے باکی سے کہا۔ تم میرا امتحان لینے پر تل گئی ہو۔ میں تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ ان لمحوں میں مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ تھوڑی دیر پہلے ویرا اپنی کان پٹی پر بھیم گن رکھ کر مجھے خودکشی کی دھمکی دے رہی تھی۔ ویرا کے پتلے پتلے یاقوتی ہونٹوں پر ایک تلخ اور سوگوار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولی، بس ایک امتحان سے ہی بکھلا کے میرا دل اور حوصلہ دیکھو گے؟ فلیٹ کے در و یام میں محبوس کر کے تم دن رات میرا امتحان لیتے رہتے ہو اور میں اپنی زبان پر شکوے کا ایک لفظ بھی نہیں لاتی۔ میں نے اپنا گلاس خالی کر کے غیر ارادی طور پر سمندر میں اچھال دیا۔ ویرا اپنی نپی تلی اور جارحانہ باتوں سے میرے وجود میں دراڑیں سی ڈالتی جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں زیادہ دیر تک اس سیمی بدن فتنے کا سامنا کرتا رہا تو میری رہی سہی مزاحمت بھی دم توڑ جائے گی اور میں اس کے پھیلائے ہوئے جال میں ایک اسیر بن کر رہ جاؤں گا۔ میں تیزی سے مڑا اور کچھ کہے بغیر کیبن کی طرف چل دیا۔ اپر کیبن اور وہیل کیبن کے درمیانی زینوں کے قریب رک کر میں نے اونچی آواز میں کہا، اکبر، رات ڈل رہی ہے، واپسی کی تیاری کرو، اجالا پھیلنے سے پہلے ہمیں ساحل پر پہنچنا ہے۔ کہنے کو میں وہ فکرہ کہتا چلا گیا، لیکن اپنی آواز سن کر میں خود چونک اٹھا۔ میں نے اس سمندری سفر میں زیادہ میں نوشی نہیں کی تھی، مگر میری آواز بھاری اور برائی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نشہ اندر ہی اندر میرے بدن میں سرایت کر رہا ہو۔ ماسٹر، عرشے کے اگلے سرے سے فوراً ہی اکبر کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز آئی، بس 10 منٹ دے دو، میں اجالا ہونے سے بہت پہلے تم کو ساحل پر اتار دوں گا۔ بلیک سی میری رانی جانی ہے، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ وہ سرور میں تھا، اس سے بحث بے سود تھی۔ نشے کے عالم میں وہ ادب و احترام کو کسی حد تک بالائے طاق رکھ کر عامیانہ انداز تخاطب پر اتر آیا تھا، شاید بوتل سے آخری قطرہ نچوڑنے کے لیے ان تینوں کو تھوڑی سی مہلت درکار تھی اور اکبر نے اسی کا مطالبہ کیا تھا۔ میں کوئی جواب دیے بغیر زینے اترنے لگا۔ میں نے مڑ کر یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ ویرا میرے پیچھے آ رہی تھی یا عرشے پر رک گئی تھی۔ دل ہی دل میں مجھے یہ فکر ضرور تھی کہ کہیں وہ مایوس ہو کر خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے، لیکن میرے انا مجھے اس کی خبر گیری اور مزید دلجوئی سے روک رہی تھی۔ میں نیچے کیبن میں پہنچا تو بے یقینی کی وجہ سے میرے ذہن پر جلاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ گھومے ہوئے زینے اترتے ہوئے مجھے کہیں بھی ویرا کی جھلک نظر نہیں آئی تھی۔ ویرا کی کھولی ہوئی بوتل تپائی پر موجود تھی۔ میں نے کیبرن میں سے نیا گلاس نکالا اور اپنے لیے اسکاچ انڈیلنے لگا۔ اس
اس وقت میرے ذہن میں ویرا کے خلاف خیالات سر ابھار رہے تھے۔ مانا کہ وہ بہت دلکش صورت کی مالک تھی، قدرت نے اسے نظر فریب جسمانی نشیب و فراز سے نوازا ہوا تھا، لیکن اپنے حسن پر ایسا بھی کیا ناز کہ وہ اسی کے زور پر میرے دماغ میں چنگاریاں بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ برہم اور بد دل تھی تو میں نے اس کی دل جوئی کر کے اسے بھیم گن واپس رکھنے پر آمادہ کیا تھا، لیکن میں ناراض ہو کر عرشے سے واپس لوٹا تو اس کی زبان کو تالا لگ گیا۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی، نہ میرے ساتھ نیچے آئی۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ مجھے سلگانے کے لیے ملاحوں کے ساتھ نہ جا بیٹھی ہو۔ اس خیال نے مجھے سخت مشتعل اور بے چین کر دیا۔ وہ ویرا تھی اور اپنے کسی بھی مد مقابل کے اعصاب توڑنے کے فن میں ملکہ رکھتی تھی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ میرا خون کھولنے لگا، میں نے تیزی سے الکوہل کی بڑی مقدار اپنے معدے میں انڈیلی اور میری سوچ کی رو بدل گئی۔ ویرا سے میرا تعلق اور رشتہ ہی کیا تھا؟ وہ آزاد اور خود مختار تھی، اپنا برا بھلا اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اگر وہ خارج شدہ کتوں کے گول میں جا بیٹھتی تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ جو چاہے کرتی پھرے، مجھے اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں کون سا اس کا مربی یا سرپرست تھا؟ میں ایسے ہی تیز و تند خیالات کے ریلے سے گزر رہا تھا کہ کچھ دیر بعد سیڑھیوں پر قدموں کی دمک سنائی دی۔ میں نے اپنے خیالات جھٹک کر ہر طرف سے بے پرواہ نظر آنے کی کوشش شروع کر دی۔ اگر وہ ویرا ہی تھی تو اسے یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ سوچ رہا تھا۔ دمک لمحہ بے لمحہ قریب آتی چلی گئی اور پھر ویرا کیبن میں داخل ہو گئی۔ اس وقت اس کا چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا، جیسے اس نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہو۔ اسے دیکھ کر میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ اپنا خالی گلاس تپائی پر رکھ کر اچانک میرے سامنے آ گئی اور چڑھانے والے لہجے میں بولی، بھاگ آئے، مجھ جیسی کمزور لڑکی سے اس قدر خوف، بکواس مت کرو۔ میں نے گرا کر ایک مرتبہ پھر اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ بزدلی اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، مرد ہو کر ایک لڑکی سے ڈرتے ہو؟ وہ تانا میری برداشت سے باہر تھا۔ اس وقت وہ سینہ تان کر میرے بہت قریب آ چکی تھی۔ بیٹھے ہی بیٹھے بے اختیار میرا ہاتھ گھوم گیا۔ بائیں رخسار پر زناٹے دار تھپڑ پڑتے ہی ویرا اپنے قدموں پر لڑکھڑا کر رہ گئی۔ پہلے اس کی آنکھوں میں بے یقینی لہرائی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اسے یوں تھپڑ رسید کروں گا۔ پھر وہ بے یقینی حیرت اور خوشی میں بدل گئی۔ ویرا مسکرانے لگی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔